غور کرو مسلمانوں، یہ کیسی مسلمانیت ہے جو ہمارے عظیم ترین شہداء کو، عظیم ترین صحابہ کو، جن کو اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے خود قرآن پاک کے اندر، ان کو لعنتی قرار دے کر، ان کو کافر قرار دے کر، ان کو جہنمی قرار دے کر چپنوں جوتیوں سے نوازتے اور عید مناتے ہیں، جو پچھلے خطبے میں نے اس کی وضاحتیں کی ہیں۔ جن کو سمجھ نہ آئے تو پچھلا خطبہ ہمارا سن لے۔ لوگوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے کون ہے پرائے کون ہے اس کی وضاحت ضرورت ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی پر اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں، آنکھ بند کر کے سودے بازی پر نہ اتر جائیں کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہو، تم بھی برابر ہم بھی برابر، تم بھی اپنی جگہ ہم بھی اپنی جگہ۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے اور آپ کے باپ دادا کو کوئی گالی دے دے لوگ مرنے مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ماں کو گالی دے دے تو کوئی انسان چھوڑتا نہیں۔ ہم سب کی ماں کو گالی دیتے، عائشہ فی النار کے تہوار منائے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے عائشہ کے انتقال پر، عائشہ جہنمی ہے، یہ محفلیں منائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، جس کو چاہے بتائیے، میں فارورڈ کرتا ہوں۔ دبئی کے اندر، ایران کے اندر، بحرین کے اندر جو شیعہ موجود ہیں، حضرت عائشہ جہنمی ہیں، حضرت عائشہ کی ولادت پر یا کے انتقال پر یہ محفلیں منائی جاتی، ان کے علماء یہ سرپرستی کرتے ان محفلوں کی۔ کبھی سنا ہم نے؟ لوگ بتائے تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ تو چھپاتے ہیں، بھئی ہم بھی آپ ہی کی طرح، تمہارا ایمان بھی وہی ہمارا ایمان ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں، ہماری آنکھوں کو بند کر کے رکھا گیا ہے۔ آنکھیں کھولیں تبھی تو پتہ چلے گا کہ محرم کی جتنی مصیبتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یہ سب انہی کی لائی ہوئی ہیں۔ یہ پنجے، یہ شدے، یہ علم، یہ جو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، یہ الاؤ کودنا، 10ویں کو شہادت منا کر غم منانا، یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھنس گیا، رچ گیا ہے، بس گیا، اسی کو ہمارے لوگ ایمان سمجھ کر چلے جا رہے ہیں، انہی شرکیات میں ڈوب کر اہل بیت سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، جبکہ یہ سب انہی لعنتی لوگوں کی لائی ہوئی یہ مصیبتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ان شرکیات سے بچنے کی ضرورت ہے، ان صحابہ دشمنی کے جو اعمال ہیں، جو عقائد ہیں، ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، صحابہ پر لعن طعن کرنے والا لعنتی ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا گالیوں کا مستحق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور حضرت عمر کے پورے دور کے اندر سب سے بڑے مشیر خاص جن کے مشوروں پر عمل کیا جاتا تھا حضرت علی، حضرت عثمان تھے۔ حضرت علی آگے تھے آپ کی خلافت میں، بلکہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ بھی کہ حضرت عمر کی ایک زوجہ محترمہ حضرت علی کی دختر تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی ام کلثوم بنت علی۔ یہ کون تھی؟ حضرت عمر کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ کیسے حقائق ہیں جو اس طرح چھپا دیے جاتے ہیں؟ ان کے ائمہ جو 12 امام ہیں، ان میں سے ہر ایک امام کے اولاد میں عائشہ بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ اٹھا لو کتابیں ان کی، تاریخ اٹھا لو ان کے ائمہ کی، ان کے اپنے ائمہ جن صحابہ کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے ائمہ کو کسی نے مجبور کیا ان کو کہ ان کے اولاد کا نام عمر رکھیں، ان کے اولاد کا نام عثمان رکھیں، ان کے اولاد میں سے اگر بیٹی ہو تو عائشہ نام رکھیں؟ کس نے مجبور کیا ان کو؟ ان کے ائمہ نے نام رکھا ان کے اولاد کا، ان اصحاب کی محبت میں۔ میں کسی کا نام رکھتا ہوں اپنے اولاد کا تو کس وجہ سے رکھتا ہوں؟ میری ان سے محبتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے اولاد کا نام عمر و عثمان، فاطمہ و عائشہ، یہ نام جب رکھے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، اپنی کی محبتوں کی یہ دلیل ہے۔ اور یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کفار ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبری دی، کئی مرتبہ جنت میں پہل داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں اللہ کے رسول نے ان کو شامل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کی گواہی دی اپنے کلام پاک کے اندر، اور ان کو کافر کہتے ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تمام تعریفیں و تحمیدیں، تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے موحدین میں اللہ نے بنایا، جہاں اس کی توحید، اس کی کبریائی اور بڑائی بلند کرنے والوں میں سے بنایا، وہیں پر اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پاکیزہ اصحاب پر اپنی جانیں چھڑکنے والے، ان سے شدید محبت کرنے والوں میں سے بھی اللہ نے ہمیں بنایا۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان پاک نفوس کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہمیں بھی وہ انعام و اکرام عطا فرمائے جن کو ان اصحاب کے ساتھ اللہ اپنی جنتوں میں جمع فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث جو بخاری کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 اصحاب کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے ساتھ ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کانپنے لگا، لرزنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا۔ پھر فرمایا تجھ پر نما علیک نبی، تجھ پر ایک نبی ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ آج کے اس خطبے کا عنوان شہید خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کا تو ہمیں پتہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 وہ پاک نفوس ہیں جو اس امت کے خلفائے راشدین میں شمار ہیں۔ حضرت ابو بکر، جن کی خلافت 2 سوا 2 سال تھی، ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب جو تقریباً 10.5 سال اس امت کے امیر المؤمنین رہے، خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو اس امت کے خلیفہ رہے، تیسرے خلیفہ جو تقریباً 12 سال اس امت کے خلیفہ رہے۔
اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تقریباً 4 سال خلیفہ رہے۔ لیکن آج کے اس خطبے میں ہم صرف ان 2 اس امت کے پاک نفوذ جن کو شہید کیا گیا، جو حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے میں نے عید غدیر کی حقیقت کے عنوان پر چند باتیں، چند حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی جو لوگ یہ عید غدیر مناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت انہوں نے لگائی کہ آپ نے حضرت علی کو آپ کے بعد خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ یہ بے بنیاد اتہام ہے، الزام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ جو بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ چند باتیں اپنے ارشاد فرمائی، لیکن آپ نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، بلکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے اندر آپ نے 17 نمازوں کے لیے حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا اپنے ممبر پر، اپنے محراب پر، جو اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اس امت کا والی، اس امت کا خلیفہ حضرت ابوبکر کو آپ نے متعین کر دیا، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر، جس کو امت نے قبول کیا، اور آپ کے بعد صحابہ نے بے چوں و چرا حضرت ابوبکر پر اتفاق کر لیا۔ اور اسی طرح اس عید کے اندر صحابہ پر الزام، صحابہ پر تہمتیں، صحابہ پر کفر کے فتوے لگا کر لعن طعن کرتے ہوئے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پتلوں کو بنا کر ان کو چپلوں سے، جوتیوں سے مار گرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کفار ہے جن سے ہم انتقام لے رہے ہیں۔ اس عید کی حقیقت جو 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے ان رافضیوں کے پاس مختلف مقامات پر، کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی کام کیا جائے، لیکن مختلف مقامات پر اس طرح کی مختلف بے عزتیاں ہمارے صحابہ کی توہین اور اہانت کے یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبے میں اسی کی کڑی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس امت کے عظیم ترین خلفاء جنہوں نے عظیم ترین شہادتیں حاصل کی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جنہوں نے امت میں حاصل کیا ہے وہ حضرت ابوبکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہم و ارضاہ۔ اور یہ وہ مقام ہے جو ہم نے نہیں دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ ہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے درمیان میں سب سے افضل ترین ابوبکر، اور اس کے بعد ہم کسی کا نام لیتے تھے تو عمر بن الخطاب، اور اس کے بعد کسی کا نام لیتے تھے تو حضرت عثمان، اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے تھے، اس کے بعد ہم کسی کو فضیلت کسی پر نہیں دیتے تھے۔ یہ صحابہ کے اقوال موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر سب سے افضل ترین یہ وہ پاک نفوس ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ پر اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا اس دنیا کے اندر، وہ سب کا سب اس دین کے لیے لٹانے کے لیے جو سب سے آگے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ان کے قربانیوں کے عوض میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مقام ان اصحاب کو اپنے کلام پاک میں کئی آیات میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو اس سے پہلے آپ کی جو زندگی اس اسلام کے قربانیوں کے لیے جو دی ہے، حضرت ابوبکر کے بعد آپ کا مقام ہے، وہ بے مثال قربانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار، اپنے مال و دولت اس دین کے لیے ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار، اور ایمان میں اتنا بڑا درجہ
اتنا اعلیٰ مقام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں، دودھ کے پینے کے بعد آپ نے عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علم ہے، دین کا علم ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے درجے تک پہنچ گئے، لیکن نبی نہیں بنے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ الہامی لوگ ہیں اور ان میں سے عمر بھی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی موقعوں پر جو بات کہتے تھے وحی کی شکل میں وہ بات اللہ کی طرف سے آ جاتی. پردے کے بارے میں، غزوہ احد کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں، اور بھی بہت ساری باتیں وہ تھیں جو حضرت عمر نے پہلے ہی اللہ کے رسول کو پہنچا دیا، آپ کے رائے کے طور پر اللہ نے بعد میں تصدیق کر دی. اور موافقات عمر کے نام سے کئی علماء نے کتابیں لکھی کہ عمر کی بات کو اللہ نے تصدیق کی، اور تقریباً 50 وہ باتیں ذکر کی گئیں جو حضرت عمر نے فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی. یہ الہامی باتیں تھیں جو حضرت عمر کو اللہ نے نصیب فرمائی تھی. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ لمبی قمیص حضرت عمر کی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین میں عمر بڑے سخت ہیں، بڑے پختہ ہیں. اور یہ وہ مرتبہ حضرت عمر کا حضرت ابوبکر کے بعد کسی نے نہیں پایا. اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد شہید عمر ہوں گے اور اس کے بعد عثمان بھی ہوں گے. وہ روایت جو احد پر چڑھنے کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، بخاری کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ پیشن گوئی فرما دی کہ صدیق ہے میرے ساتھ میں، نبی ہے، اے احد نبی ہے تیرے اوپر، صدیق بھی ہے تیرے اوپر، لیکن یہ شہید نہیں ہوں گے. لیکن شہید اور 2 ہوں گے جو میرے ساتھ ہیں، عمر اور عثمان، یہ اس امت کے شہداء. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن 11 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں. 2 سال سے کچھ زیادہ آپ کی مدت خلافت رہتی ہے، اور آپ کے انتقال سے پہلے آپ بھی 63 سال میں آپ کا بھی انتقال ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے گئے تو 63 سال آپ کی عمر تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے حضرت عمر بن خطاب، اور حضرت ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے. تو 2 سال کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر کا انتقال جب ہوتا ہے سن 13 ہجری میں، تو آپ کی عمر 63 سال. پھر 10 سال سے کچھ زائد عرصہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ رہتے ہیں. جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی عمر بھی 63 سال، 63. خلافت کے دور میں آپ کے بڑے عظیم کارنامے، اور یہاں بیان کرنا نہ مقصود ہے نہ جو اتنا وقت ہے، لیکن آپ کی خلافت میں جو فتوحات ہوئے اس میں اسلامی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت مسلمانوں کی رہی. اور آپ کے دور کے اندر چاہے ایران کا کسریٰ ہو یا روم کا قیصر ہو، یہ سب سرنگوں ہو گئے. یہاں تمام مسلمانوں نے اپنی فتوحات کو قائم کیا اور اسلام کا جھنڈا یہاں پر لہرا دیا. لیکن آپ کی زندگی اتنی سیدھی سادی تھی کہ لوگ اگر پہنچتے باہر سے، مدینے کے باہر سے آپ کو تلاش کرتے ہوئے تو آپ کو پہچان نہیں پاتے. یا تو آپ کسی غریب کے ساتھ کسی کے حاجت کو پوری کرتے ہوئے نظر آتے، یا مسجد میں جو ننگا فرش تھا، مٹی کا فرش تھا، وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو 12 پیوند آپ کی چادر میں لوگ گنتے. ڈھنگ کی چادر بھی آپ کو نصیب نہیں ہوتی. بیت المال سے اپنا کچھ نہیں لیتے.
حضرت ابوبکر صدیق بھی بیت المال سے کچھ نہیں لیا کرتے تھے. تو ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کی تعیین ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے جاتے ہوئے حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر چلے گئے، کیونکہ آپ سے زیادہ دین میں صلابت، دین میں استقامت آپ کو کسی اور کی نظر نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں عمر کو بنا کر جاتا ہوں. اللہ اگر پوچھے تو میں کہوں گا کہ عمر سے زیادہ اس کام کے لیے مناسب مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. تو حضرت عمر کی سادگی، دنیا سے بے رغبتی، اور مسلمانوں کے لیے رات رات دن دن ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے سوچ سمجھ اور عمل میں لگے رہے. راتوں کی نیند بھی کبھی کبھی حرام ہو جائے، اٹھ کر بیٹھ جاتے. کہتے کہ اسلامی حکومت بہت دور تک چلی گئی ہے، ایران، روم. اب یہاں بھی اگر مسلمانوں کا کوئی اونٹ بھی کھو گیا تو اللہ مجھے پوچھے گا، کیا جواب دوں گا میں؟ کہاں سے اتنی بڑی سلطنت سنبھالوں؟ جبکہ آپ سے بہتر دنیاوی نظام کے اعتبار سے کسی نے آج تک حکومت نہیں کی. غیر مسلموں نے اعتراف کیا کہ اگر آج بھی دنیا کے اندر عدل و انصاف ہے، عدل انصاف ہونا چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، تو عمر کے اصولوں پر چلنا. عمر نے جو طور طریقے بتا دیے، جن طور طریقوں پر، جس نظام پر انہوں نے حکومت کی، اگر وہ نظام اگر واپس لائیں تو اس دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، اس دنیا کے اندر فحاشی ختم ہوگی، اس دنیا کے اندر سے حرام کاری، ظلم، استبداد خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو عمر کے طریقوں پر چلنا ہوگا. یہ غیر مسلموں کا اعتراف ہے. یہ حضرت عمر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دین کی بھی گواہی دی، آپ کے علم کی بھی گواہی دی، اور آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی. اور عشر مبشرین بالجنہ جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو نام بنام آپ نے فرمایا کہ جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی، کئی مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا. جب ایران کی حکومت سرنگوں ہو گئی حضرت عمر کے دور میں، مسلمانوں نے اپنا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا، تو کئی ایک وہ تھے جو مسلمان ہو گئے، سچے دل سے مسلمان ہو گئے. لیکن کئی ایک وہ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بظاہر مسلمانوں کے وہ انڈر میں آ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن دلوں کے اندر بغض و حسد ان کے اندر بھرا ہوا تھا. ان میں سے چند ایک تھے جو ہرمزان بھی تھا، جو ایک علاقے کے مالک تھا پرشین امپائر کا، لیکن مسلمانوں نے اس کو ہرا دیا تو بظاہر مسلمان ہو کر مدینہ آیا، لیکن وہ تھا اپنے کینے کو لیے ہوئے، اپنے حسد کو لیے ہوئے. اور اسی ایک مقام پر، اسی موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کوفے کے، جو اس وقت کا ایران بھی تھا، کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے ایک غلام کو مدینے کے اندر لانا چاہا، جبکہ حضرت عمر نے یہ قانون لگا دیا کہ مسلمانوں کے علاوہ مدینے میں کوئی نہ رہے. مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی، کہا کہ اے خلیفۃ المؤمنین، آپ اجازت دیں، اس غلام کا نام فیروز، جس کا لقب ابو لولو تھا، آپ اجازت دیں اس کو میں مدینے میں لے آؤں. اور اجازت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ نفع مند بنے گا، کیونکہ یہ کارپینٹر بھی ہے، نجار بھی ہے، حداد بھی ہے، لوہے کا کام کرنے والا بھی ہے، لکڑی کا کام کرنے والا بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، کئی فنون کا ماہر ہے. تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، مسلمان اس سے کچھ سیکھ لیں گے. تو مسلمانوں کی بہبودی کے لیے حضرت عمر نے اجازت دی تھی. لیکن یہ شخص پکا مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، کیونکہ ایران پہلے سے آگ کی پوجا کرنے والی قوم تھی، مسلمان نہیں ہوا تھا. حضرت عمر نے اجازت دی تھی. تو یہ در پردہ جو منافقین تھے ان کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کیا.
اور ایک بہانہ اس کو یہ بنا کہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، مجھ پر ٹیکس جو لگائی گئی ہے کہ غیر مسلمین جو مسلمان حکومت میں رہتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی فلاح و بہبودی کے جو کام ہیں ان کے لیے، ان کے امن کے لیے مسلمان حکومت جو کچھ بھی ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے اس کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں جی ایس ٹی ہے، یہ فلاں فلاں گورنمنٹ کے اندر جو ٹیکسز ہیں، اسی طرح کا ٹیکس غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، مجھ پر ٹیکس بہت زیادہ لگایا گیا ہے، آپ کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا یہ اتہام یا اس کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم پر جو کچھ بھی لیا جا رہا ہے تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے جو کچھ بھی تمہیں جو ٹیلنٹس ہیں اس کے اعتبار سے یہ کم ہی ہے، تم اس کو جاری رکھو۔ یہ بات اس کو پسند نہیں آئی اور اس نے گٹھ جوڑ کیا۔ بظاہر یہ چیز ذکر کی جاتی ہے تاریخ کے اندر، ورنہ حسد و بغض جو بھرا ہوا تھا اور پیچھے سے جو بیک اپ جو تھا اس کے اعتبار سے اس نے یہ پلان بنایا کہ حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے اور یہ بھی ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ چکے۔ یہ 26 ذی الحجہ کی صبح تھی، جس طرح تاریخ میں ذکر کیا گیا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کی تعدیل کا اعلان کرتے ہوئے صفیں درست کر لو۔ صفوں کی درستگی کے بعد جب اللہ اکبر، جب انہوں نے تکبیر باندھی، روایتوں میں آتا ہے کہ سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کی تھی، تو یہ آگے بڑا چادر اوڑھ کر دو دھاری جو خنجر لایا تھا اس سے وار پہ وار کرتا چلا گیا، اور وہ وار اتنے شدید تھے کہ آپ کی آنتیں کٹ گئیں، اور حضرت عمر دھڑام سے نیچے گر پڑے اور کہا کہ قتلنی الکلب، یہ کتے نے مجھے قتل کر دیا۔ اور قریب جو صحابہ جو تھے پہلی صف میں، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی اور یہ بھاگتا ہوا انسان جب گزرا تو اس کو پکڑنے لگے، کیونکہ صحابہ نے ہتھے تھے، نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد دو دھاری خنجر تھا، تو اس طرح گھماتا گیا تو 9 صحابہ یا بعض روایت میں 7 صحابہ شہید ہو گئے اسی مقام پر۔ حضرت عمر کی جو حالت جو تھی، ابھی نماز کنٹینیو کرنے کی حالت نہیں تھی، آپ غش کھا کر گر گئے، لیکن گرتے گرتے آپ نے عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے پیچھے تھے ان کو آگے نماز کے لیے بڑھا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا، اور حالت یہ تھی کہ ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں، تو کوئی چیز بھی پلائی جاتی تو وہ آنتوں سے باہر ہو جاتی۔ جو سب سے بڑا طبیب تھا اس کو بلایا گیا، اس نے آپ کی حالت دیکھ کر کہہ دیا کہ اب اس کے بعد ان کا بچنا مشکل ہے، اس حالت میں ہم کچھ علاج نہیں کر سکتے۔ عمر کو چاہیے کہ وہ وصیتیں کر دیں۔ تو 3 دن آپ اس حالت میں تھے، اور اس حالت میں بھی آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی اتنا زیادہ تھا کہ نمازوں کی پابندی برابر اپنے وقت پہ کیا کرتے۔ الصلاح جو نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے جاتے اس امت کو آخری وصیت آپ نے ارشاد فرمائی، وہی وصیت عمر نے بھی کی کہ لوگوں نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کے ذریعے سے ہی کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو متعین کر دیا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اپنے بعد کسی کو متعین کر دوں اور رب کے حضور میں جواب دہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی زندگی میں بھی وہ شورا بنائے ہوئے تھے، اپنا کوئی بھی کام بغیر شورا کے، بغیر مشورے کے نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا اپنے کلام پاک کے اندر، اور جو مشورہ کیے بغیر جو کام کرتا ہے اس کے لیے ناکامی ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے مجلس شورا قائم کر دی۔ 6 اصحاب کو، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، ان میں سے 6 صحابہ کو آپ نے متعین کیا، جس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ ان 6 کو متعین کیا اور کہا کہ ان 6 میں سے مشورہ کر کے ایک کو متعین کر لو۔
اور 3 دن نہیں گزرنے پائیں کہ تمہارا امیر متعین ہو جائے، 3 دن کی مہلت بھی دی تھی، جو آپ کے بعد حضرت عثمان کو صحابہ نے متفقہ علیہ طور پر چنا، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عثمان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت علی تھے۔ یہاں پر بھی جو لوگ، یہ کافر جو صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، صحابہ پر لعن طعن کرنے والا لعنتی ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا گالیوں کا مستحق ہے، یہ وہ لوگ ہیں حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور حضرت عمر کے پورے دور کے اندر سب سے بڑے مشیر خاص جن کے مشوروں پر عمل کیا جاتا تھا حضرت علی، حضرت عثمان تھے۔ حضرت علی آگے تھے آپ کی خلافت میں، بلکہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ بھی کہ حضرت عمر کی ایک زوجہ محترمہ حضرت علی کی دختر تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی ام کلثوم بنت علی۔ یہ کون تھی؟ حضرت عمر کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ کیسے حقائق ہیں جو اس طرح چھپا دیے جاتے ہیں؟ ان کے ائمہ جو 12 امام ہیں، ان میں سے ہر ایک امام کے اولاد میں عائشہ بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ اٹھا لو کتابیں ان کی، تاریخ اٹھا لو ان کے ائمہ کی، ان کے اپنے ائمہ جن صحابہ کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے ائمہ کو کسی نے مجبور کیا ان کو کہ ان کے اولاد کا نام عمر رکھیں، ان کے اولاد کا نام عثمان رکھیں، ان کے اولاد میں سے اگر بیٹی ہو تو عائشہ نام رکھیں؟ کس نے مجبور کیا ان کو؟ ان کے ائمہ نے نام رکھا ان کے اولاد کا، ان اصحاب کی محبت میں۔ میں کسی کا نام رکھتا ہوں اپنے اولاد کا تو کس وجہ سے رکھتا ہوں؟ میری ان سے محبتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے اولاد کا نام عمر و عثمان، فاطمہ و عائشہ، یہ نام جب رکھے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، اپنی کی محبتوں کی یہ دلیل ہے۔ اور یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کفار ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبری دی، کئی مرتبہ جنت میں پہل داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں اللہ کے رسول نے ان کو شامل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کی گواہی دی اپنے کلام پاک کے اندر، اور ان کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے آنکھوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہیں، وہاں پر بھی آپ غلطی کو غلطی کہنا، اچھائی کو اچھائی کہنا، یہ آپ نہیں سن۔ ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان بچہ داخل ہوتا عیادت کے لیے، دیکھتے ہیں کہ اس کی ازار ٹخنے سے نیچے، وہاں پر بھی اس حالت میں بھی مرتے مرتے بھی آپ فرماتے ہیں کہ یا شاب، اے نوجوان بھائی، ارفع ثوبک، تمہارے کپڑے کو اونچا کر لو، یہ تمہارے لیے کپڑا بھی صاف ہوگا اور نیکیوں کو بھی تم پالو گے، نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی تمہاری، حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، کپڑے کی طہارت بھی ہو جائے گی، اپنے ٹخنے سے اوپر تمہیں کپڑا رکھنا ہے، کپڑا اوپر کر لو۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو فیشن کے طور پر ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکائے گھومتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے مسلمانوں مردوں کے لیے، عورتیں تو نیچے رکھنا ہے۔ اور بات ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے اوپر اٹھتے جاتے ہیں، مردوں کے کپڑے نیچے ہوتے جاتے ہیں، یہ ہمارا فیشن ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کا فیشن ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ عورتوں کے لیے ٹخنے سے اوپر لے جانا کپڑا حرام ہے، مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے لے جانا کپڑا حرام ہے۔ جو حرام کرنے والا ہے اس کی آگ سزا، اس کی سزا آگ ہے۔ تیار ہیں ہم؟ چھوٹی بات، لیکن حرام و حلال جب اللہ کی جانب سے آ جاتی ہے تو وہ حرام چھوٹا ہونے کے باوجود لوگوں کے نظروں میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں بہت بڑا ہے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں جو نوجوان ہیں، آج سے عہد کر لیں کہ ہمارا کپڑا، ہم چاہے ہماری پینٹ ہو، ہماری ازار ہو، ہماری لنگی ہو، جو بھی ہو، ٹخنے سے نیچے کبھی نہ ہو۔ بعض لوگ صرف نمازوں کے لیے ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں، نمازوں کے لیے ٹخنے سے اوپر کرنا ثابت نہیں ہے، وہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔
ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنا ہمیشہ، چاہے آپ گھر میں ہوں، باہر ہوں، مسجد میں ہوں، مسجد کے باہر ہوں، مسلمانوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہی ہو، جو مرد ہیں ٹخنے سے نیچے نہ ہو، یہ عہد کر لیں۔ جب ہم چھوٹی سی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم اس امت کے لیے، اس دین کے لیے کیا جہاد کریں گے، کیا قربانیاں دیں گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی قربانیاں جانوں کی شکل میں دے دیں، ہم صرف داڑھی رکھنے کے سلسلے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنے کے لیے ہمیں مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظریں کیا بولیں گی، لوگوں کی باتیں ہم کیسے سنیں گے اور کس طرح فیس کریں گے، ہم جو سوسائٹی کو یہ خیالات ہمارے دل و دماغ میں چلتے ہیں، تو بڑے بڑے حرام کاریوں سے بچنا کہاں سے آسان ہوگا، فرائض کی پابندی کرنا کہاں سے اتنا آسان ہوگا؟ میرے دوست، یہ دین قربانیاں چاہتا ہے، یہ وہ قربانیاں ہیں جو اصحاب نے دیں، اور یہ صحابی رسول جو اس امت کے بڑے شہداء میں سے ہیں، یہ مرتے مرتے بھی وصیت کر جاتے ہیں ٹخنے سے اوپر کپڑا، اور اسی حالت میں ان کے جو بھی قرض ہوتا ہے وہ قرض کا حساب کرتے ہیں، اور قرض زندگی ہی میں ادا کروا دیتے ہیں۔ 86,000 درہم ان پر قرض ہوتا ہے، جو انہوں نے مختلف اوقات میں اسی امت کے لیے لیے تھے، لیکن اس کو انہوں نے ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 اصحاب میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عمر فاروق ہیں جب اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے کفر میں بڑے پختہ تھے، اتنے پختہ کہ 5 نبوی میں جب پہلی ہجرت ہوئی، حضرت عثمان بن عفان اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ حضرت حبشہ کی طرف ایک پہلا قافلہ نکلا تھا ہجرت کا، 12 افراد پر 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ رجب کا مہینہ تھا 5 نبوی میں جب یہ لوگ نکلے، حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ لوگ یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے، تو وہ ڈر گئے کہ آج کا یہ موقع، یہ مرحلہ اگر آگے بڑھے گا تو یہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا، اور ہماری سوسائٹی جو اسپلٹ ہو جائے گی، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا۔ کفر کی پختگی اتنی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ تمام فساد کی جڑ یہ محمد ہے، نعوذ باللہ، ان کو ختم کر دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی کفر کو بچانے کے لیے وہ اللہ کے رسول کے خاتمے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک اور صحابی کا ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، وہ صحابی کہتے ہیں عمر بڑے تیور جو ہے تمہارے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کہاں کے ارادے؟ کہا کہ محمد کو آج ختم کر دوں میں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ہماری قوم منتشر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری اجتماعیت ختم ہو جائے گی، پھر قریش کا کیا روب دبدبا ہوگا عرب پر، یہ مسئلہ آج ختم کرنے جا رہا۔ کہا کہ عمر وہ تو بات کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو نا۔ گھر میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اسلام لا چکے ہوتے ہیں۔ وہ صحابی نے ڈائیورٹ کر دیا اس معاملے کو۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خباب بن ارث رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی بہن کو اور بہنوی کو۔ بڑے شدید غصے ہوئے، مارم پیٹی ہوئی، بہن کو بھی مار دیا، بہن کا لہو جب بہنے لگا تو پھر دقت طاری ہو گئی کہ بہن کو میں نے مار دیا۔ بہن نے بٹھایا، سمجھایا کہ عمر ہم کوئی غلط نہیں کہہ، تم سن تو لو، ہم نے کیا کیا، کیا جرم ہے ہمارا؟ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ زنا کیا، نہ چوری کی، نہ ڈکیتی کی، نہ جاہلیت کے اندر جن باتوں کو غلط سمجھا جاتا تھا ویسا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، سب نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، تم سمجھو تو صحیح۔ پھر عمر کے سامنے طٰہٰ کی آیات، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی گئی، قرآن سنتے گئے، رقت طاری ہوتی گئی، اللہ نے ایمان کے دروازے کھول دیے۔ چند لمحات پہلے تلوار سونتے جو چلے تھے نبی کے قتل کے لیے، چند لمحوں کے بعد وہی سر جھکا کر نبی علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب اسلام قبول کیے تو ایمان میں بھی سخت نکلے، اور ایمان کی سختی کی وجہ سے حضرت ابو بکر جب حضرت عمر کا نام لے رہے تھے اپنے بعد خلیفہ کے لیے، کئی ایک اصحاب نے کہا کہ یا خلیفۃ المؤمنین، اے ابو بکر
عمر بات صحیح ہے، دین میں صحیح ہے، پختہ ہے، لیکن بڑے سخت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے امت پر ظلم ہو جائے۔ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں ان کو بہت قریب سے دیکھا ہوں، میں چونکہ نرم ہوں تو اس لیے وہ جو ہے سخت ہیں، اگر میں ہٹ جاؤں گا تو وہ ان کی سختی نرمی میں بدل جائے گی، اور بعد میں ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کا بڑا کام لیا، دنیا میں بھی اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، صحابہ کے درمیان میں بھی وہ سب سے عظیم ترین تھے حضرت ابوبکر کے بعد، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بشارتیں رکھی ہیں، جنت میں داخلے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، جنتوں میں بھی وہ آپ کے رفیق رہیں گے، آپ کے صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ عظمت ہے حضرت عمر کی، جن کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، کہ نمازیں ختم ہوتی ہیں حضرت عمر پر کفر پر تہمت لگاتے ہوئے، لعنت کے ساتھ ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں لوگوں کی، جس میں کہتے ہیں اللہم العن ابا بکر، ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں سلام کے ساتھ یا لعنت کے ساتھ، ہم جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نماز ختم ہوتی ہے، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، جو بھی ایمان والا، سب کے لیے ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور ان کی نماز ختم ہوتی ہے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ مارتے ہیں، پوچھے نہیں بولیں گے کیا آپ نے پڑھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کے ائمہ نے اقرار کیا، یہ 3 مرتبہ جو ہاتھ مارتے ہیں کہتے ہیں اللہم العن ابا بکر، اے اللہ ابو بکر پر لعنت اترے، العن ابا عمر، اے اللہ عمر پر تو لعنت اتار دے، العن علی عثمان، اے اللہ عثمان پر تو اپنے لعنت بھیج دے، اس سے نماز ختم ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آخری امام بھی آئیں گے، وہی کام کریں گے، جن پر لعنتیں بھیج رہے ہیں ان کو آ کر قبروں سے نکالیں گے، سولی پر لٹکائیں گے، کیوں؟ انہوں نے حضرت علی کو خلافت نہیں تھی۔ کیسے بے بنیاد الزامات ہیں۔ وہ اصحاب جو اس امت کے کریم ہیں، جو جس امت کے مغز ہیں، اس امت کا جو بھی اثاثہ انہی سے چلا ہے، انہی کو کافر قرار دیا جائے، انہی کو لعنتی قرار دیا جائے، انہی کو جنتی قرار دیا جائے، اور پھر دین کا کھلواڑ ہے، دین کہاں سے لیا جائے گا؟ جو دین کی بنیادیں وہی ہلا دی گئیں، وہی لرزا دی گئیں، وہی ڈھا دی گئیں، تو دین آئے کہاں سے؟ دین آیا ان اصحاب کے ذریعے سے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ قرآن پہ بھی اگر ایمان ہمارا ہے تو ان کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن ہمارے پاس ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہمارا قرآن دوسرا ہے، جی وہ تو ہمارے 12ویں امام لے کر آئیں گے۔ تو کون سا قرآن ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ کون سے اصحاب ہیں جن پر ایمان لایا جائے اور اسلام کو قبول کیا جائے؟ میرے دوست بات سمجھنے کی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ محرم شروع ہو گیا، اور اس محرم کے اندر لوگ انہی کی دیکھا دیکھی، کوئی پنجے بٹھا رہا ہے، کوئی نہ بھی بٹھا رہا ہو تو وہاں جا کر منتیں مرادیں مانگ رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال میں کروں گا کہ محرم کا مہینہ تعزیت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، کیوں؟ نواسے رسول کی شہادت ہوئی۔ سوال یہ ہے، نواسے رسول تو صغار صحابہ میں سے، رسول اللہ کے انتقال کے اوپر 8-10 سال کے یہ بچے تھے، حسن حسین، ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابو بکر عثمان و علی یا عمر؟ ان کا مرتبہ زیادہ۔ اسلام کے قربانیاں کس نے زیادہ دی؟ حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے، ذی الحجہ کے اندر عید غدیر منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں۔ پہلی محرم پہ انتقال ہوا، 3 دن کے بعد، 3 دن تو جو ہے بستر مرگ پہ تھے، پہلی محرم پر حضرت عمر کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا۔ تو محرم کا مہینہ نحوست کا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، اور ذی الحجہ شادیوں کا مہینہ ہے ہمارے پاس میں، بقرعید کا مہینہ شادیوں کا مہینہ ہے، حضرت عمر کی شہادت ہو رہی، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑا۔ بلکہ حضرت عثمان کی شہادت جو ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، حضرت عثمان کی شہادت ہو رہی ہے، وہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ، 12 ذی الحجہ اور بعض روایت میں 18 ذی الحجہ، یہ بھی خوشیوں کا مہینہ، کوئی غم نہیں ہے۔ کبار صحابہ شہید ہوئے اسلام کی خاطر، کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، غم کا مہینہ۔
یہ کیسا انصاف ہے؟ غم اگر منانا ہے تو پہلے ان کبار صحابہ کا مناؤ نا، اس کے بعد آتے ہیں ادھر۔ اور غم منانا بھی ہے، کسی کے لیے شریعت نے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی کسی کے لیے غم نہ منائے، جو اس سے زیادہ مناتا ہے وہ جاہلیت کے طریقے پر ہے، جو سینہ کوبی کرتا ہے، جو کپڑے پھاڑ لیتا ہے، جو تعزیے کے طور پر جو سینہ مار لیتے ہیں، پیٹوں کو زخمی کر لیتے ہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ، یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ جاہلیت کا طریقہ۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بڑے شہداء میں سے ہیں، جو سن 35 ہجری یہی ذی الحجہ کا مہینہ 12 ذی الحجہ یا 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، اور مارنے والے یہی اسلام سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ اور ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا وہ تو مجوسیت پر تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، چونکہ ایران سے تھا تو آج بھی ان کے ایران پر ایمان ہے، ان کا گڑھ ایران ہی ہے، وہیں سے احکامات لیتے ہیں، ان کے رئیس ایران ہی کے رہنے والے ہیں پہلے سے بھی اب بھی۔ تو مرا تو وہ لعنتی وہ جہنمی مرا مدینے میں، لیکن انہوں نے قبر بنا رکھی ہے ایران میں، اور وہاں پر بابا لولو فیروز ابو لولو فیروز کے نام سے وہاں پر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر مزار بنائی ہوئی، اس کی پوجا ہو رہی۔ کیوں؟ حضرت عمر کا قاتل ہے یہ، حضرت عمر کو شہید کیا، شہید تو نہیں، حضرت عمر کو جہنم رسید کیا نعوذ باللہ، وہ جو ہے جنت رسید ہے۔ یہ عقائد ہیں، پوچھیں جا کے ابو لولو فیروز کی قبر ایران میں ہے یا نہیں، پوچھیں ان سے، وہاں پر اس کی تعظیم ہو رہی ہے، وہاں پر منتیں مرادیں جو ہے ان سے مانگی جاتی، مانی جاتی، طواف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بہت بڑا ولی ہو گیا تو عمر کو مار کے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ سوچیں ذرا، غور کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، 2 نور کا لقب دیا گیا، 2 نور والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق، ان کے ایمان، اور یہ 4تھے آدمی ہیں اسلام میں داخل ہونے والے۔ پہلے ابو بکر، مردوں میں ابو بکر، پھر علی، پھر زید بن حارثہ، اور 4تھے عثمان بن عفان۔ سابقون الاولون میں سے بڑے پختہ ایمان والے، حیادار، بڑے اعلیٰ صفات والے، بڑے اعلیٰ اخلاق والے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ نے آپ کی لخت جگر حضرت رقیہ کو دے دیا۔ جنگ بدر کے وقت میں حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، انتقال کر گئی، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان اگر ہوتے تو ایمانداری کے بغیر میری بیٹی کے تو وہ بھی حاضر ہوتے۔ مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول نے ان کا حصہ نکالا، کہا کہ وہ بھی جو ہمارے ساتھ گویا شریک تھے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ بیعت رضوان میں صحابہ روک دیے گئے، مکے میں پہنچنے سے عمرے کے لیے نکلے تھے، سن 6 ہجری میں حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے لیے بھیجا مکے میں، وہ روک لیے گئے کسی وجہ سے۔ صحابہ بیعت کے تیار ہو گئے، یا رسول اللہ ہم یا تو جائیں گے آگے عمرہ کریں گے، یا اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اس پر بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے نام سے یہ بیعت لی، قرآن میں بھی بیعت الشجرہ کے نام سے موجود ہے، سورۃ فتح کے اندر۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول عثمان کو نہیں بھولا، کہا کہ عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، یہ میرا داہنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں ان کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ مقام تھا آپ کی۔ یہ لخت جگر اس دنیا سے گئی تو آپ نے ام کلثوم کو بھی دے دیا، 2 بیٹیوں کے آپ شوہر رہے، 2 مرتبہ آپ کے داماد بنے، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ بئر روما کا مسئلہ آیا، مسلمان پانی کے لیے تنگ ہو گئے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا مدینے کے اندر، ایک کنواں تھا بئر روما کے نام سے، یہ یہودی کے پاس تھا، اس سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا گیا تو دینے کے تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بئر روما کو مسلمانوں کے لیے لے کر دے دے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان آگے بڑھتے ہیں، خاندانی رئیس تھے، ان کے والد صاحب بھی رئیس تھے، عفان بھی رئیس تھے، وہ جاہلیت میں کاروباری آدمی تھے، مال تھا۔ گئے یہودی سے، بعض روایت میں 20,000 درہم، بعض روایت 25,000 درہم میں اس کو خریدا۔ مسلمان اللہ کے پاس پہنچ گیا، رسول اللہ وہ بشارت ابھی تک موجود ہے نا؟
کہ جو بیر روما لے کر دے دے مسلمانوں کے لیے اس کی جنت ہے. کہا کہ ہے. اللہ کے کہا کہ اللہ کے سب گواہ ہے نا، میں نے معاف کر دیا اس کو. جنگ تبوک کا موقع، بڑی تنگ دستی کا عالم میں 30,000 کا لشکر لے کر نکلنا ہے روم کی طرف میں، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، تنگی کا عالم ہے، قحط کا عالم ہے، سخت گرمی ہے، مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو جیش عسرہ، یہ تبوک کا لشکر، اس کی تیاری میں جو بھی مدد لگا دے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان اٹھتے ہیں، پہلے 100 کہتے ہیں کہ میری طرف 100 اونٹنیاں، پھر 200 اونٹنیاں، پھر 300 اونٹنیاں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 960 اونٹنیاں اور 60 گھوڑے، 940 اونٹنیاں اور 60 گھوڑے، پورے 1000 سواروں کا لشکر آپ مہیا کرتے ہیں. بات جب پیسوں کی آتی ہے تو پہلے 1000 دینار لاتے ہیں، پھر اس کے بعد 10,000 دینار تک لا کے اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیتے. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی ہے میرے پاس، لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے ممبر سے اتر کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اس دن کے بعد عثمان جو بھی کریں اللہ معاف کر دے گا ان کو، اللہ نہیں پکڑے گا ان کو، پورے گناہ معاف. کسی صحابی کو بشارت نہیں ملی. یہ تو عثمان بن عفان ہے جو بہت موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت آپ کی زبان مبارک سے آپ نے حاصل کی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں موجود تھا، اس باغ میں میں اور اللہ کے رسول موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی گئی. ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھولو اور بشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. میں دروازہ کھولا تو ابو بکر تھے، اندر آئے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر کھٹکھٹایا گیا دروازہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ بشرہ بالجنہ، اس کو بھی جاؤ جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر آئے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بشرہ بالجنہ ومع البلوى تصیبہ، جاؤ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن یہ بات بھی بتا دو اس کے ساتھ جو کچھ مصیبتیں آئیں گی جو اس کو ضرور جو ہے وہ اس کو پائے گا. اور یہی وہ مصیبت تھی. جنت کی بشارت تو ملی اور ساتھ میں خلافت کا جو عہدہ آپ کو دیا گیا 12 سال تک آپ نبھائے، مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبودی کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے تھے کیے. سلطنت بہت وسیع ہو گئی، یہاں تک کہ رشیا کے بعد علاقے بھی فتح کر دیے گئے، افریقہ کے آخری ساحل تک جو مسلمانوں کا کمانڈر پہنچ گیا. جہاں جہاں تک بھی مسلمان پہنچ سکتے تھے پہنچ گئے. حضرت عثمان کی اس خلافت میں یہاں تک کہ پہلی مرتبہ بحری بیڑا جو سمندر کے راستے سے غزوہ کیا وہ بھی آپ ہی کے دور میں. بہت ساری اصلاحات مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. لیکن برا ہو ان فتنہ بازوں کے لیے، عبداللہ بن سبا کے یہودی یہ نکلا اہل بیت کا نعرہ لیتے ہوئے. یہودی تھا لیکن اپنے آپ کو جس نے مسلمانوں کے بھیس میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، اہل بیت سے ہمدردی کا نعرہ لگایا اور کہا کہ خلافت کا حقدار تو علی ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو خلافت ملنی چاہیے، لیکن یہ عمر اور عثمان یہ جو ہے قابض ہو گئے، ان کو ہٹانا چاہیے، علی کو ان کا حق دلانا چاہیے. یہ نعرہ لے کر نکلا اور بستی بستی پھرا، بصرہ گیا، کوفہ گیا، مصر گیا اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو جمع کیا. تو مختلف ٹولیاں نکلیں اور ہزاروں کا لشکر مدینے پر جمع ہو گیا. اور صحابہ نکلے ہوئے حج کے لیے، کچھ غزوات کے لیے، مدینہ خالی خالی. یہ حج کا موقع تھا. 12 ذی الحجہ یا 18 ذی الحجہ کو آپ کو حصار کر کے آپ کے گھر میں آپ کو بند کر کے پانی تک بند کر دیا گیا، مسجد میں آنے تک بند کر دیا گیا. مدافعات میں حضرت علی موجود تھے، حسن حسین کو آپ کے دروازے پر انہوں نے کھڑا رکھا تھا تاکہ حضرت عثمان کو کوئی ضرر نہ پہنچے. لیکن یہ نہتے لوگ کہاں تک جو ہے ان بلوائیوں کا مقابلہ کر سکیں. تو آخر میں انہوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت نائلہ آپ کے زوجے محترمہ فرماتی ہیں جب خون گرا تو یہ آیت آپ کی تلاوت میں تھی اور خون گرا اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کے جو بدلہ لینے والا ہے وہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. یہ آیت جو موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر اس پر جو یہ خون کے خطرات گرے.
تو یہ حضرت عثمان جو ان بلوائیوں نے، ان کا جد امجد وہ ہے ان شیعوں کے رافضیوں کا عبداللہ بن سبا، جس نے پہلی مرتبہ نعرے اہل بیت کو لگایا اور وہاں سے عثمان کے قتل تک یہ نتیجہ نکلا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی خلیفہ بنا دیے گئے۔ انہی لوگوں نے زبردستی تلوار کی نوک پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ فتنے تھے جن کے شکار حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان 82 سال کی عمر میں انتقال کر کے شہید ہوئے، اور آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی کہ عثمان تمہیں قمیص پہنائی جائے گی، تمہیں قمیص پہنائی جائے گی، لیکن مرتے دم تک اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اور اس سے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ خلافت کی قمیص تھی جو ان کو پہنائی گئی، اور اس سے دستبردار ہونے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری غلطیاں کیا ہیں بتاؤ، کس بنیاد پہ میں خلافت سے ہٹوں؟ مسلمانوں نے مجھے خلیفہ بنایا، میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں، یہ ثابت کر دو میں ہٹ جاتا ہوں۔ لیکن ان کے پاس تھا کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ تو فتنہ تھا، یہ تو جو عام سادہ لوگ جو مسلمان تھے ان کو جمع کر کے فوج کی شکل میں لا کر چڑھائی کر دیا تھا، اس نے مدینے کا محاصرہ کر دیا تھا، اور صحابہ وہاں پر تھے نہیں۔ جنگجو صحابہ جہادوں کے میدانوں میں تھے یا حج کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر 40 دن کا محاصرہ کیا گیا، اس کے بعد عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ عثمان غنی تھے، اور ان کو بھی یہ لوگ کافر قرار دے کر یہ عید غدیر کے اندر چپلوں اور جوتیوں سے نوازتے ہیں، اور پھر بھی مسلمان۔ غور کرو مسلمانوں، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ ہمارے عظیم ترین شہداء کو، عظیم ترین صحابہ کو، جن کو اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے خود قرآن پاک کے اندر، ان کو لعنتی قرار دے کر، ان کو کافر قرار دے کر، ان کو جہنمی قرار دے کر چپلوں جوتیوں سے نوازتے اور عید مناتے ہیں۔ جو پچھلے خطبے میں نے اس کی وضاحتیں کی ہیں، جن کو سمجھ نہ آئے تو پچھلا خطبہ ہمارا سن لے۔ لوگوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے کون ہے پرائے کون ہے اس کی وضاحت ضرورت ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی پر اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں، آنکھ بند کر کے سودے بازی پر نہ اتر جائیں کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہو، تم بھی برابر ہم بھی برابر، تم بھی اپنی جگہ ہم بھی اپنی جگہ۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے اور آپ کے باپ دادا کو کوئی گالی دے دے لوگ مرنے مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ماں کو گالی دے دے تو کوئی انسان چھوڑتا نہیں۔ ہم سب کی ماں کو گالی دیتے، عائشہ فی النار کے تہوار منائے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے عائشہ کے انتقال پر، عائشہ جہنمی ہے، یہ محفلیں منائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، جس کو چاہے بتائیے میں فارورڈ کرتا ہوں۔ دبئی کے اندر، ایران کے اندر، بحرین کے اندر جو شیعہ موجود ہیں، حضرت عائشہ جہنمی ہیں، حضرت عائشہ کی ولادت پر یا کے انتقال پر یہ محفلیں منائی جاتی ہیں۔ ان کے علماء یہ سرپرستی کرتے ان محفلوں کی، کبھی سنا ہم نے؟ لوگ بتائیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ تو چھپاتے ہیں، بھئی ہم بھی آپ ہی کی طرح، تمہارا ایمان بھی وہی ہمارا ایمان ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں، ہماری آنکھوں کو بند کر کے رکھا گیا ہے۔ آنکھیں کھولیں تبھی تو پتہ چلے گا کہ محرم کی جتنی مصیبتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یہ سب انہی کی لائی ہوئی ہیں۔ یہ پنجے، یہ شدے، یہ علم، یہ جو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، یہ الاؤ کودنا، 10ویں کو شہادت منا کر غم منانا، یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھنس گیا، رچ گیا ہے، بس گیا، اسی کو ہمارے لوگ ایمان سمجھ کر چلے جا رہے ہیں، انہی شرکیات میں ڈوب کر اہل بیت سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، جبکہ یہ سب انہی لعنتی لوگوں کی لائی ہوئی یہ مصیبتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ان شرکیات سے بچنے کی ضرورت ہے، ان صحابہ دشمنی کے جو اعمال ہیں، جو عقائد ہیں، ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں، ان صحابہ سے دشمنی سے ہم برات ظاہر کرتے ہیں، ان صحابہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو جو مقام عطا کرے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتوں میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ان صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ مقامات سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو
اس دین سے محبت، اس نبی سے محبت، ان صحابہ سے محبت، یہ عمل اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قائم کر دے۔ جو حقیقی دشمن ہے اس کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ دے دے، وہ سوجھ دے دے اور وہ جرأت دے دے کہ ہم دشمن کو دشمن کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر استقامت کے ساتھ جب تک زندگی باقی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے ساتھ اللہ ہم سب کو بلائے، اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ واخوانہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔